وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیرکم احسنکم قضاء رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرض کی ادائیگی میں سب سے اچھا ہو۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ نگاہ نبوت میں بہترین انسان کون ہے؟ تو تیسرا خوش قسمت انسان جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین انسان فرمایا وہ ہے کہ جو قرض کی ادائیگی میں سب سے اچھا ہو۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جب آپ سے ایک شخص سے آپ نے اونٹ قرض میں لیا، ابھی مدت باقی تھی۔ وہ اعرابی اپنے اونٹ کے مطالبے کے لیے آیا۔ جب آپ کی مجلس میں پہنچا تو اس نے چند جملے سخت کہے، صحابہ اکرام اٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، چھوڑ دو اسے، اس لیے کہ جس کا حق ہوتا ہے اسے گفتگو کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس کا میرے اوپر حق ہے، اگر یہ کوئی بات کہہ دیتا ہے تو میں اسے برداشت کروں گا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ، جو اونٹ میں نے اس سے لیا تھا اس عمر کا اونٹ دیکھو اور اسے واپس کر دو۔ صحابہ اکرام گئے، اس عمر کا اونٹ تلاش کرنے لگے، لیکن اس عمر کا اونٹ انہیں نہ ملا۔ وہ واپس آئے، کہا یا رسول اللہ اس عمر کا تو نہیں ہے، اس سے اعلیٰ ہے، افضل اونٹ تو ہے، اس سے زیادہ عمر والا ہے، اس سے زیادہ فربا ہے، لیکن اس عمر کا اونٹ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہی جو اس سے اعلیٰ ہے، فربا ہے، وہی اونٹ انہیں دے دو۔ اور اس موقع پر آپ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرض کی ادائیگی میں اپنے معاملات کی درستگی میں سب سے اچھا ہو۔ تو اس لیے بہترین انسان وہ ہے کہ اگر وہ کسی سے قرض لے تو وقت پہ واپس کرے، ٹال مٹول نہ کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قرض سے پناہ مانگتے تھے۔ تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف۔ جب آدمی قرض لے لیتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کرتا ہے کہتا ہے میں اس لیے ادا نہیں کر سکا، فلاں مصیبت آ گئی، فلاں پریشانی، فلاں تکلیف آ گئی، حالانکہ ایسے حالات نہیں ہوتے، لیکن وہ قصداً ادا نہیں کرنا چاہتا تو بات کرتے وقت جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ وعدہ کرتا ہے کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ہفتے بعد دوں گا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جب قرض لے لیتا ہے تو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے آپ ہر نماز کے بعد قرض سے پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ پناہ مانگتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات کا، میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں کہ قرض سے، گناہوں سے۔ تو اس لیے انسان کوشش اس بات کی کرے کہ قرض لینے کی عادت نہ ڈالے، اور اگر قرض لیا ہے تو وقت مقررہ پر قرض واپس کرے۔ بعض لوگ صوم و صلات کے بڑے پابند ہوتے ہیں، صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، لیکن معاملات ان کے درست نہیں ہوتے، اور اگر کسی سے قرض لے لے، معاملہ کر دیں تو اس معاملے کو نبھاتے نہیں۔ شہادت ایک کتنا بڑا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہادت ایک بہت بڑا مقام، کہ آپ نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا قرض معاف نہیں ہوگا۔ کہ شہادت ایک اتنا بلند و بالا مرتبہ ہے کہ قرآن کریم میں شہید کے بارے میں لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے تم اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں۔ تو شہید کو اللہ نے زندہ کہا ہے، اتنا بڑا درجہ ہے شہادت کا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہے لیکن اس کا قرض معاف نہیں ہے۔ اس لیے قرض لینے سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اور اگر قرض لے تو وقت پہ ادائیگی کرے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا بیٹا کسی سے قرض نہ لینا، اگر تم نے یہ عادت ڈال دی تو معاشرے میں عزت ختم ہو جائے گی اور تمہارا رات کا سکون چلا جائے گا، اس لیے کہ ہر وقت دروازے پہ رش ہوگی، راہ چلتا لوگ راستے میں کوئی مل جائے گا اور کہے گا فلاں نے میرا قرض نہیں دیا، علاقے میں بدنامی ہوگی، بے عزتی ہوگی، انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے تیسرا انسان بہترین اس کو قرار دیا ہے
کہ جس کے معاملات درست ہوں، قرض کی ادائیگی میں اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تھا تو آپ سوال کرتے تھے حل علیہ دین، کیا اس پہ قرض تو نہیں ہے؟ اگر آپ سے فرمایا جاتا کہ قرض ہے تو آپ فرماتے اس نے مال چھوڑا ہے کہ اس کی ادائیگی کی جائے۔ اگر کہا جاتا کہ ہاں مال ہے، ادائیگی ہو سکتی ہے، تو آپ نماز جنازہ پڑھا لیتے، اور اگر مال نہ ہوتا کہ اس کی ادائیگی ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ جاتے۔ آپ فرماتے صلو علی صاحبکم، تم جاؤ اپنے ساتھی پہ نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ یہ امت کو ایک درس دینا تھا کہ قرض کے معاملے میں محتاط رہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم نگاہ نبوت میں بہترین انسان بن جائیں تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے معاملات درست ہوں، اور اگر ہم کسی سے قرض لے لیں تو وقت مقررہ پر اس کی ادائیگی کریں۔ www.darsequran.com